اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ خیریت ہے ویورز؟ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے رول آف میڈیا اینڈ ڈیموکریسی۔ اس پہ آپ مختلف طرح کی کوسچن آ سکتے ہیں۔ ہمارا ایسے ہیں آج کا پہلا ایسے ہیں۔ اچھا، جو سب سے پہلا ہمارے پاس ہے، دا میڈیا از اے فورتھ پلر ان دا کنسیپشن آف دا اسٹیٹ اینڈ دس ان انٹیگرل component of democracy. A functional and healthy democracy must encourage the development of journalism and is an institution that can ask difficult question to the establishment. یہ ہمارے پاس جو اٹینشن گریبر ہے، یہ اٹینشن گریبر ہو گیا، اور یہ اس کے ساتھ از commonly known as speak truth to the power. یہ کیا ہے؟ ہم نے اس کے ساتھ اٹینشن گریبر بھی، اور اس میں کے بعد ہم نے آئین کا حوالہ دیا ہے اس کو، کہ آرٹیکل 19 میں جو فنڈامنٹل رائٹ میں جس کو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن ہے، اس پاکستان کے آئین میں یہ اس بات کی گارنٹی کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ میڈیا جو ہے نا، اس کو جسٹس ڈیموکریسی فارورڈ بیس اور ٹروتھ اور ایکویلٹی کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے ان کو، امپارشلٹی کے لیٹ سپوز ایک اوپینین لے رہا ہے نا، تو وہ جو جرنلسٹ ہے وہ ان بایاس ہونا چاہیے۔ اس کے یہ معنی کہ اس کو پولیٹیکل ایفیلیشن ہے یا اس کو کوئی مٹیریل گین دے رہا ہے، اسی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارا ایسے ہے رول آف میڈیا اینڈ ڈیموکریسی اس پہ۔ اچھا، اس کے بعد جو ٹاپک ہے، واٹ رول ڈز میڈیا پلے ان پروموٹنگ ڈیموکریسی۔ اب یہ الگ سا ایسے پہ بھی بن رہے ہے کہ میڈیا کیا کردار ادا کر رہا ہے ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنے میں۔ پہلا ہمارا جو بلٹ پوائنٹ ہے وہ ہے پرووائڈنگ انفارمیشن، لوگوں کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہولڈنگ لیڈر اکاؤنٹیبل، لیڈر کو اکاؤنٹیبل کر رہے ہیں کہ کس طرح لیڈر اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، انکریجنگ پبلک ڈیبیٹ، ایک پبلک ڈیبیٹ کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، ریپریزینٹنگ ڈائیورس پرسپیکٹیوز، ایک ہی ملک میں ڈائیورس پرسپیکٹیو کو جو ہے نا اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایجوکیٹنگ سٹیزن، اور ساتھ میں یہ سٹیزن کو بھی ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہے ہمارے پاس کہ اس کو چیلنجز کیا ہے، ڈیموکریسی کو چیلنجز کیا چیلنجز ہیں۔ ڈیموکریسی کو ہمارے پاس چیلنجز کیا چیلنجز ہیں۔ میڈیا بایاس یہ ہے کہ لیٹ سپوز media bias can distort the information that is presented to the public, leading to a lack of objectivity and imbalance in the information that is available. The result in a polarized public opinion and lack of trust in media. یہ کہ مطلب ایک قسم کی صحیح طریقے سے انفارمیشن نہیں دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پولرائزیشن کریٹ ہو جاتی ہے۔ The mainstream media in Pakistan is often indulged in either being pro-government یا pro-government ہوتی ہے یا totally against them. They are choosing extreme point of views, not trying balancing out rather than ignoring issue related to common folks. یہ سب ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں، یا اگینسٹ ہوتے ہیں یا جو ہے نا پرو گورنمنٹ، جس کی وجہ سے مسائل سوسائٹی میں پولرائزیشن کریٹ ہو جاتی ہے۔ پولرائزیشن پہ بھی انشاءاللہ ایک ایسے لکھیں گے۔ فیک نیوز ہے، جیسے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے فیک نیوز بہت بن رہے ہیں، جیسے کہ لیٹ سپوز پاکستان میں ہے کہ فلاں لیڈر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اب کسی نے بھی، یہ تو بہت بڑا کام ہوتا ہے نا، اسرائیل کو تسلیم کرنا، ڈپلومیٹک وے جا کے تبھی تسلیم ہوگا، لیکن یہ ایک قسم کا شوشت چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ پولیٹیکل گراؤنڈ گین کر سکے، یا اپنے اپوننٹ کو مختلف طریقے سے اس کے جو وے ہے اس کو سبوٹاٹ کیا جائے۔
اس کے بعد کارپوریٹ انفلوئنس ہے. لیٹ سپوز اب جو پرائیویٹ میڈیا ہے اس میں کارپوریٹ انفلوئنس ہوگا, جو آنر ہوگا اس کی بھی اپنے جو ظاہری بات ہے اس کا بزنس بھی ہے, اور ساتھ ساتھ میں وہ جو ہے اس کے اپنے بھی کچھ موٹیوز ہوں گے, وہ بھی اس کو پرسیو کر رہا ہوتا ہے. گورنمنٹ سینسرشپ ہوتا ہے. گورنمنٹ سپوز گورنمنٹ کو کوئی چیز پسند نہیں ہوتی تو اس کو سینسر کر دے. سینسر کا مطلب یہ کہ اس کو نہیں چلاتے, میڈیا چینل کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں چلائے. اگر اس نے لیٹ سپوز چلایا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کو پھر ایڈورٹائزمنٹ نہیں ملے گی. جب ایڈورٹائزمنٹ نہیں ملے گی تو کیا ہے کہ وہ میڈیا انڈسٹری جو ہے نا خود کو سسٹین کرنا اس کے لیے ناقابل ہو جائے گا. ایشو آف لیجیٹیمیسی. A diverse and representative newsroom is essential for media institute to provide well-researched and complex stories that explore the multiplicity of perspectives and voices. The issue of legitimacy with the media reform to concern media outlets may not always provide accurate, unbiased, and truthful information. This can arise due to various factors such as political bias, commercial interest, sensationalization, and lack of journalistic standards. لیجیٹیمیسی نہیں ہوتی نا, جس کو ہم نے یہ مختلف وجہ سے ہو سکتی ہے. یہ لیک آف کلیئرٹی کی وجہ سے ہوتی ہے. جرنلسٹک جو اسٹینڈرڈ ہے جرنلزم کے وہ پورا نہیں ہوتے ہیں. اینڈ اس کے بعد ہے جینڈر ڈائیورسٹی. لیک آف جینڈر ڈائیورسٹی ان میڈیا از another important issue to consider. Women underrepresented in both ownership and workforce in media organization, which limit the diversity of perspective voices in the media. It also perpetuates gender stereotypes and reinforces patriarchal norms. تو یہی وجہ ہے کہ اس میں جینڈر ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی, مطلب جینڈر میل اور فیمیل کے ایکول تناسب سے نہیں ہوتے. وومین کو جو ریپرزنٹیشن ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. میڈیا ٹرائلز, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میڈیا ٹرائلز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میڈیا کسی کو خاص ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے, کسی سیاسی جو پارٹی ہے اس کو خاص ٹارگٹ کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں اس کو میڈیا ٹرائلز کہتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہے واٹ شوڈ بی دا وے فارورڈ. اچھا, اس کے بعد اس کو ہم حل کی طرف آتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. پروموٹ ایکوریسی اینڈ فاسٹ چیکنگ. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایکوریسی کو, صحیح جرنلزم کو, صحیح نیوز کو جو ہے نا پروموٹ کیا جائے اس کو, اور فاسٹ چیکنگ ہونا چاہیے کیا یہ جو میں انفارمیشن دے رہا ہوں ٹھیک ہے یا نہیں. اس کے بعد پرووائڈ ڈائیورس پرسپیکٹیو. ڈائیورس پرسپیکٹیو کو جو ہے نا پرووائڈ کرے. ڈائیورس مطلب ڈیفرنٹ جو وائسز ہے ایک ایشو پہ وہ سب کو جو ہے نا آن ایئر کرے. اس کے بعد ہولڈ دوز ان پاور اکاؤنٹیبل, اور جو پاور میں ہے اس کو اکاؤنٹیبل کرے, اس کے کام پہ نظر رکھے. جس طرح کو انویسٹیگیٹو جرنلزم کہتے ہیں کہ وہ کرپشن تو نہیں کر رہے, کیا وہ باہر ایجنڈا تو پرسیو نہیں کر رہے. ہولڈ دوز. اچھا, فوسٹر پبلک ڈسکورس. اچھا, پبلک کے جو اوپینین ہے وہ اس کو جو ہے نا فوسٹر کرے. اوائڈ بایاسزم. کسی کو ذاتی پرسنل ریلیشنس کی وجہ سے اس کو ٹارگٹ نہیں کریں. لیٹ سپوز کسی کی ایک جرنلسٹ کی کہ ایک منسٹر کے ساتھ نہیں بن رہی, تو اس کو جرنلسٹ یا میڈیا ہاؤس کو نہیں چاہیے کہ اس کی وجہ سے وہ اس کو ٹارگٹ کرے. اس کو ایڈریسنگ آن لائن ہراسمنٹ آف جرنلسٹ. اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو مختلف قسم کی, آپ کو پتہ ہے آج کل کی کس طرح پاکستان میں آن لائن ہراسمنٹ ہو رہی ہے جرنلسٹوں کی, تو یہ بھی بند ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے ملک اور قوم اور جرنلزم کے جو اسٹینڈرڈ ہے وہ نیچے گر جاتے ہیں. اچھا, انکریجنگ پبلک میڈیا لٹریسی. میڈیا لٹریسی مطلب کہ میڈیا کی جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو اباؤ کرنی چاہیے. Let's suppose while the media has an important role in promoting democracy, citizens have a responsibility to consume news critically and disseminately. Media literacy program can help citizens to better understand how the media works. تو اس طرح ہے. اس کے بعد ہے promoting independent journalism.
इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को प्रमोट करना चाहिए। स्ट्रेंथिंग लीगल प्रोटेक्शन फॉर जर्नलिस्ट के लिए लीगल प्रोटेक्शन जो है ना उसको स्ट्रेंथ करने ताकि उसको कोई उसकी मर्डर ना हो सके, दूसरे नुकसान न पहुँचे। एडहेरेंस टू मीडिया एथिक्स, और एक किस्म की मीडिया एथिक्स भी बनानी चाहिए और उसके साथ चिमटा रहना चाहिए ताकि उसके बाहर न निकल सके। दोस्तों काइंडली अगर आपको लगा है कि ये चैनल आपको कोई फ़ायदा दे रहा है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।